یوم آزادی کیسے منائیں؟ رب تعالیٰ کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرنا بندگی کا تقاضا بھی ہے اور نعمتوں میں اضافہ کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اسی تناظر میں ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس سلسلے میں مختلف تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے۔ یوم آزادی کو اگر بامقصد طریقے سے منایا جائے تو بلا شبہ یہ رسمی تہوار نہیں بلکہ قوم کو ایک لڑی میں پرونے اور ان کے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کرنے کا حسین موقع ہے۔ لیکن افسوس اس عظیم دن کو دانستہ یا نادانستہ طور پر رسمی کاموں میں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 99% پاکستانیوں کا یوم آزادی یوں ہی گزرتا ہے کہ چند نغمے سن لیتے ہیں اور لیڈر وطن سے زبانی محبت پر مبنی تقریریں کر دیتے ہیں۔ نیز کچھ تقریبات کے انعقاد کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح اور ہلہ گلہ ہو جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یوم آزادی کے موقع پر نئی نسل کی تربیت یوں کی جائے۔ نمبر 1، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو ہماری صورتحال کیا ہوتی۔ نمبر 2، بر صغیر کی تاریخ کیا ہے۔ نمبر 3، وہ کون سی کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے بر صغیر میں مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت کا خاتمہ ہوا۔ آج ہم انہی کمزوریوں میں کیوں مبتلا ہیں اور ان کا خاتمہ کیسے ممکن ہے۔ نمبر 4، انگریز نے ہماری تہذیب و ثقافت اور نظام تعلیم کو کس طرح تبدیل کر کے ہمیں فکری طور پر غلام بنایا اور آج ہمیں اپنی اصل اقدار کی طرف لوٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 5، پاکستان کی منزل مقصود کیا تھی۔ یہ ملک بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں کیوں دی گئیں اور کیا ہم نے اپنی منزل مقصود حاصل کر لی؟ اگر نہیں تو اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے نام اور نعرے سے لے کر بانیان پاکستان کے بیانات تک سب گواہی دیتے ہیں کہ پاکستان کا مقصود یہ تھا کہ اس خطے میں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو اور مسلمان عزت و وقار کے ساتھ اسلامی احکام پر عمل کر سکیں۔ علماء و مشائخ اہل سنت نے اسی مقصد کی خاطر مسلم لیگ کی حمایت کی۔ آل انڈیا سنی کانفرنس کے ایک جلسہ میں امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، 2 جھنڈے ہیں، ایک اسلام کا دوسرا کفر کا، تم کس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوگے؟ سب نے کہا اسلام کے جھنڈے کے نیچے۔ فرمایا کفر کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے والوں میں سے کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھو گے؟ سب نے کہا نہیں۔ فرمایا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو گے؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ فرمایا اس وقت سیاسی میدان میں اسلامی جھنڈا مسلم لیگ کا ہے، ہم بھی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور سب مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہیے۔ جولائی 1947 کے آغاز میں جب برطانوی حکومت نے بر صغیر کی تقسیم کا اعلان کر دیا تو 17 جولائی 1947 کو شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے بانی پاکستان کو ایک خط لکھا جس میں ملک کے اندر قرآن و سنت کا نظام نافذ کرنے کی تاکید کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ بھی ذکر کی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ دوسری آیات کریمہ میں ایسے لوگوں کو کافر و فاسق بھی فرمایا گیا ہے۔ بانی پاکستان نے اپنے جوابی خط میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایسا کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ اپنی منزل مقصود تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 1، اپنے دوست اور دشمن کو پہچانیں۔ دشمنان اسلام ہمارے دشمن ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ان سے اور ان کی تہذیب سے دور رہیں۔ نمبر 2، الیکشن میں صحیح قیادت کا انتخاب کریں۔ خاندانی سیاست کو چھوڑ کر ان افراد کا انتخاب کریں جو دینی احکام کا علم بھی رکھتے ہیں اور انہیں نافذ کرنے کا سچا جذبہ بھی۔ نمبر 3، قوم کی فکری آزادی کے لیے کوشش کریں۔ بلا شبہ ہمارا دین، ہماری تاریخ اور ہماری تہذیب لائق فخر ہے، ہمیں دوسروں سے ہرگز مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔